والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نويت سنة الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا، اس موضوع کا نام ہے مسلمان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت، کہ شریعت نے ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت کے حوالے سے ہمیں کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں؟ یعنی صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اچھے مسلمان کون ہیں اور برے مسلمان کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہمیں ارشاد فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید ہو، جس سے خیر کی امید ہو، اور مسلمان اس کے شر سے امن میں ہو۔ اور برے مسلمان وہ ہیں کہ جس سے خیر کی امید نہ ہو اور مسلمان اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا ہم سب محاسبہ کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر منہ بناتے ہوں اور ہماری زبان درازی سے، ہمارے ہاتھ چلانے سے، ہمارے کسی بھی عمل کے ذریعے سے لوگ ہم سے خوف زدہ ہوں، ہمارے شر سے ڈرتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس منصب ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس شہرت ہے، کوئی بھی نعمت ہے، اور لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، تو بندہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ چاپلوسیاں کرنے والے شروع سے ہی رہے ہیں۔ بڑے بڑے جو بادشاہ ہلاک ہوئے، فرعون جیسے بھی، اکبر مغل بادشاہ جیسے بھی، ان کو انہی چاپلوسیاں کرنے والوں نے ہلاک کروایا۔
فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پیش کیا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو سدا کے لیے بادشاہ رہو گے اور جوانی بھی سدا کے لیے عطا کی جائے گی، لیکن اس کے جو نیچے تھے نا اس کے مشیر وغیرہ، تو اس نے فرعون کو کہا کہ کیوں تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، فرعون کی اتباع کرنا چاہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم سدا کیسے خود نوجوان رہ سکتے ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت سیاہ خضاب سب سے پہلے فرعون کے مشیروں نے فرعون کا لگایا کہ تم ہمیشہ نوجوان ہی رہو گے، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کی بات ماننے کی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ فرعون ہلاک بھی ہوا، قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار بھی لوگوں کی زبانوں سے ہوا، قیامت کے بعد جہنم کا ایندھن بھی بڑھا۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہی ہوئی کہ وہ یہ سمجھا کہ جو میری عزت کر رہے ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، یہ جو میری تعریفیں کر رہے ہیں، اس سے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اس لیے ہماری کوئی عزت کرے، ہماری کوئی جی حضوری کرے، ضروری نہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری عادتیں بھی اچھی ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ قیامت کے قریب لوگ دوسرے کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کریں گے، لوگ دوسرے کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کریں گے۔ آج بھی ہم کئی بدماشوں کی عزت کرتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ اس سے ملتے ہیں، سود خوروں، حرام خوروں کی بڑی عزتیں کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ بعض دفعہ تو ہماری اپنی بھی ذاتی مفاد بھی ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے تعلقات رکھے، کبھی کام ہی آئیں گے، لیکن جو شریف بندہ ہوتا ہے وہ اس لیے عزت کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اسے روکھے انداز میں بولا، اگر میں نے اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے بیزاری کی تو یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس فرمان میں ہر ایک مسلمان کو اپنے اندر جھانکنے کا ایک فارمولہ دیا کہ بہترین مسلمان، اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کے افعال سے، جس کے کردار سے دوسرے مسلمان خیر کی امید رکھیں کہ یار یہ جب بھی بولے گا نا اچھا بولے گا، یہ مثبت بولے گا، یہ اچھی سوچ والا ہے، یہ اچھا مشورہ دینے والا ہے، یار یہ کبھی میرا نقصان نہیں کرے گا، یہ مجھے دغا نہیں دے گا۔ اگر ہم نمازی پرہیزی ہیں، ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہیں، لوگ ہمارے اوپر اعتبار کرتے ہیں، تو ہمارے لیے لازم ہے عام لوگوں کی بنسبت ہمارے اوپر لازم ہے کہ لوگوں کی توقعات کے اوپر پورا اترے۔ یہ جو لوگوں نے لطیفے بنا لیے کہ جو حج کر کر آتا ہے وہ اپنا چھڑا اور تیز کر لیتا ہے، جو زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہو وہ زیادہ لوٹ مار کرتا ہے، یہ بعض دفعہ تو ایک پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے دینداروں کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بظاہر دینی حلیہ بنا کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پورا شعبہ بدنام ہوتا ہے۔ اور برا شخص کون ہے؟ برا شخص وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید ہی نہ ہو۔ کئی ایسے بے باک لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب بھی بولیں گے بیڑا غرق ہی کر دیں گے بات کا۔
جس موضوع کے اوپر بولیں گے نہ اس کا سر ہوگا نہ پیر ہوگا، بس اس کے اندر نفرت ہی نفرت نکلے گی، گالی گلوچ، گندی زبان وہ استعمال کریں گے اور لوگوں کے دلوں کو چھین کر رکھ دیں گے، لوگوں کو اضطرابی کیفیت میں لے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا بولنا جو ہے وہ ہی شر پسند ہے، اس سے کسی کو خیر کی امید ہی نہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس سے لوگ اس قدر متنفر ہو جائیں کہ اس کے بارے میں یہ گمان کر لیں کہ یہ بندہ کبھی بھی سچ نہیں بولے گا، یہ بندہ کبھی بھی اچھی بات نہیں کرے گا، اور یہ جب بھی بولے گا یہ برا ہی بولے گا۔ بعض دفعہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، میں تو کسی کو اپنے آگے بولنے نہیں دیتا، میں تو یہ کر دیتا ہوں، میں تو وہ کر دیتا ہوں۔ یہ فخر نہیں ہے، یہ تمہارے شر کی وجہ سے اگلا بندہ خاموش ہو جاتا ہے کہ یہ مزید گندی زبان پہ نہ اتر آئے، مزید عجیب و غریب قسم کے الفاظ اور عجیب و غریب قسم کی باتیں نہ کرے۔ بعض دفعہ ایسے بھی بے بات لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جب وہ دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو یہی ڈر لگا رہتا ہے یار یہ کفر ہی نہ بول دے۔ اس طرح بے باکی، کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں، اس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اور علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ اپنی کتاب فیض القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132 میں فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عدل کرنا، انصاف کرنا یہ واجب ہے، اور عدل جو ہے اس میں 3 چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ نمبر 1 زیادتی نہ کرنا، نمبر 2 مسلمان کو ذلیل نہ کرنا، نمبر 3 مسلمان کو تکلیف نہ دینا۔ اس حدیث پاک جو پہلے بیان کی نا آقا علیہ السلام کی، ترمذی شریف کی، اس کی شرح میں علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ برابری کرنا یہ واجب ہے، عدل کرنا واجب ہے۔ اور اس کی کیا صورتیں ہوں گی؟ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ زیادتی نہ کرے، اپنے مسلمان کے ساتھ ایک کی طرف زیادہ جھک جانا، دوسرے کی طرف کم جھکنا، ایک ہی سائیڈ زیادہ مارنی، دوسرے کی طرف توجہ ہی نہ کرنا، اور دوسرے کو ذلیل کرنا۔ اب دوسرے کو ذلیل کرنا کئی صورتیں ہوتی ہیں، اس کی بات کا مذاق اڑانا، کہ ایک بندہ جو ہے وہ کوئی بات کہتا ہے، اپنا اندیا دیتا ہے، اپنا مشورہ دیتا ہے، تو اس کو کسی خاطر خواہ نہ لانا، اس کا مذاق اڑا دینا، یا اس کو کہہ دینا چپ ہے جاہل، تجھے کیا پتہ ہو، 2 جماعتیں تو نے پڑھی نہیں، آتا جاتا تمہیں کچھ ہے نہیں، اسکول سے بھاگے ہوئے ہو، کبھی کاروبار میں تو نے ترقی نہیں کی، کبھی کوئی پیسہ تیری جیب میں نہیں آیا، کوئی ہنر تجھے آتا نہیں۔ اس طرح اس بندے کو ذلیل کر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ اس بندے کی زبان کی شر پسندی ہے کہ وہ 1 منٹ میں اگلے کو ذلیل کر کے رکھ دے۔ اور نمبر 3 کہ مسلمان کو تکلیف نہ دے، اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے سے مسلمان کی دل آزاری نہ کرے، اس کی حوصلہ شکنی نہ کرے، وہ جو توقع چاہتا تھا اس کے اوپر پورا نہ اترے، الغرض کسی انداز سے بھی۔ علامہ مناوی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں
کہ مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 1384، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت کو پامال کرنا حرام ہے۔ یہ جو ہمارا اصل موضوع ہے، مسلمان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت، یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کی جان دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے کہ اس کو باطل طریقے سے چھین لے، اس سے باطل طریقے سے لے لے۔ ایک مسلمان کی عزت کو پامال کرنا دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ یہ حدیث اتنی تفصیلی ہے کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ حقوق العباد کا اس ایک جملے کے اندر آتا ہے۔ مسلمان کو قتل کر دینا، جس طرح ہمارے یہاں ہے، مسلمان کی، انسان کی جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کافروں کا کتا بھی مر جائے تو اس کے لیے ہماری خیر خواہی ہے، کافر مر جائے تو اس کے لیے دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ کئی جگہ اپنے تعلقات اچھے رکھنے کے لیے دعائیہ کلمات، بلکہ معاذ اللہ کئیوں نے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی ہیں، حالانکہ حرام ہے۔ کافر کے لیے احساس ہے، مسلمان کی جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کا خون ہمارا خون پانی ہے، ان کا خون ہمارا خون پانی ہے، ان کا درد ہمارا درد کہانی ہے۔ ہوتا یہی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ قتل و غارت اس طور پر ہوگی، نہ قتل کرنے والے کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ قتل ہونے والے کو پتہ ہوگا کہ مجھے اس نے کیوں قتل کیا، میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ انسان کی، ایک مسلمان کی جان کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ خاص طور پر ایک عرصے سے مولویوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا ہے کہ کئی ایسے بے دین لوگ ہیں جنہوں کو مولوی دیکھ کر ان کو چڑ ہوتی ہے۔ ساری دنیا کے حقوق ہیں، ایک بندہ کفر کے اوپر ہے، وہ معاذ اللہ نبیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو تحفظ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کی مرضی ہے۔ ایک بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اس کو تحفظ ہے، جی اس کی مرضی ہے جو مرضی کرے۔ لیکن ایک دیندار، ایک مسلمان جب اپنے دین کے اوپر قائم رہنا چاہتا ہے، جب وہ آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق داڑھی رکھتا ہے، جب وہ اپنے آقا علیہ السلام کے مطابق لباس پہنتا ہے، جب وہ صحیح عقائد کے اوپر، عقائد اہل سنت کے اوپر قائم رہتا ہے، اس کو شدت پسند کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کو اپنی مرضی کے مطابق اپنا چہرہ سنت کے مطابق رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک عورت اگر پردہ کرنا چاہتی ہے تو اس کے پردے کو دقیانوسی کہا جاتا ہے۔ بے پردہ عورت کی اپنی مرضی ہے، اور پردہ کرنے والی عورت کو اپنے جسم کو چھپانا بھی اس کے اختیار میں نہیں، اور اس کے اوپر تنقید ہے۔ یہ آپ سب کو پتہ جو ہوتا ہے، راستے میں جا رہے ہوں تو مولوی کو پیچھے سے موٹر سائیکل میں آ کے پھر بھی مولوی کے اوپر، مولوی صاحب دیکھ کر چلاؤ، کیا ہو گیا؟
پھر ذرا سی کوئی بات ہوگی اور ان مولویوں نے ہی سارا بیڑا غرق کیا ہوگا. یہ اتنی نفرت، اتنا بغض، یہ کیوں ہے؟ حالانکہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی عالم دین سے اس کے علم کی وجہ سے بغض رکھنا، ایک ہے کہ میں ایک مولوی ہوں، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور ایک انسانی فطرت ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ دوسرے بندے کو پسند نہیں کرتا. لیکن ایک بندے کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ اس کے ساتھ میرا لینا نہ دینا، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک بندے سے، ایک دیندار بندے سے بغض رکھتا ہے، اس کی باتوں سے نفرت کرتا ہے، اس کی باتیں اس کو اچھا نہیں لگتی. وجہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہوتا ہے دین سے بغض، کہ مولوی کوئی بھی نہیں اچھا لگتا. جس نے ہوتا ہے جملہ سارے مولوی ایسے ہی ہیں، یہ سارے ایسے ہیں. ایسا جملہ تو ہم نے کبھی کسی بھی شعبے کے لیے نہیں بولا، نہ شرعن اجازت ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ سارے فلاں شعبے والے جو ہوتے ہیں وہ حرام خور ہیں، وہ رشوت خور ہیں. میرے لیے ایسا کہنا جائز نہیں ہے. ایسا ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن دیندار طبقے کے بارے میں یہی ہے. اسی طرح عزت، ہر بندے کی عزت محفوظ نہیں ہے. جس کو چاہتے ہیں ہم لتاڑ دیتے ہیں پکڑ کر. ذرا سا کوئی ہمیں کوئی طاقت مل جائے، کوئی منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی مال مل جائے تو ہمارے انداز بدل جاتے ہیں. ہم تکبرانہ سوچ میں آ جاتے ہیں. کسی سے معذرت کرنا اپنی غلطی کے اوپر، شیطان ہمیں ایسا ظاہر کرتا ہے کہ جیسے تم مر جاؤ گے. اور حال یہ ہے اب ظالم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے. ظالم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے. کورٹ کچہریوں میں جا کر دیکھیں، لاکھوں روپے دوسرے کے کھا کر، ان کی زمینیں کھا کر، ان کو لوٹ کر پھر بھی مظلوم بنے ہوتے ہیں اور بونگی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں. جی میں نے ان کے لیے یہ کیا، میں نے ان کے باپ کے مرنے کے بعد ان کو بچوں کی طرح پالا، ان کو کھلایا. ارے کھلایا ہے، پلایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی بہن کی، اپنے بھائی کی، اپنے رشتہ داروں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر لو کہ میں نے کھلایا ہے، ہزاریے کھلا کر لاکھوں روپے کھا لو. یہ تو نتیجہ نہیں نا. رشوت خور جو ہوتے ہیں ان کو پوچھو جا کر، وہ اپنی کہانی سناتے ہیں. جی بڑی تھوڑی تنخواہ ہے، وہ گزارا ہی نہیں ہوتا، کس طرح ہم اپنا خرچے چلائیں. تو بھائی کس نے کہا یہی نوکری کرنی ہے؟ کس نے کہا ہے کہ حرام کھانا تمہارے لیے جائز ہو گیا اور نوکریاں ہی ختم ہو گئی اور کاروبار ہی ختم ہو گئے؟ حرام نوکری ہی کرنی ہے. اسی طرح کاروباری طبقہ 2 نمبر چیز بیچنا، ملاوٹ والی چیز بیچنا، کسی کی کمپنی کے نام پر اپنا صابن بنا کر، اپنی پروڈکٹ اسی کے نام کی بنا کر بیچنا، اور جب کہو کہ یہ حرام ہے، دھوکہ دہی ہے، اور مولوی صاحب اس کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں ہوتا. کس نے کہا کہ یہی کاروبار کرنا ہے؟ جب بندہ اللہ کا خوف رکھے گا نا، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے رزق حلال تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرے گا. لیکن بندہ اپنے آپ کو ایک جائز ہونے کی دلیل اپنے اندر شیطانی دلیل بنا کر بیٹھ جائے، وہ پھر ظالم ترین شخص ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جائز سمجھ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں جائز ہے.
بعض سرکاری اداروں کے بندے آ کر کہتے ہیں حضور ہم کیا کریں، ہمارا افسر کہتا ہے کہ مجھے مہینے کا اتنے لاکھ روپیہ چاہیے، یہ تم نے کر کر دینا ہے تو تمہاری نوکری چلے گی۔ تو کہتے ہیں وہ رشوتیں لیتے ہیں، اپنے افسر کو پورے پیسے دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے۔ یہ کاہے کی مجبوری ہے بھائی؟ مسلمانوں کو لوٹنا، آج ہم کسی ادارے میں چلے جائیں، کورٹ کچہریوں میں چلے جائیں تو قدم رکھنے کے اوپر پیسے مانگ لیتے ہیں۔ چھوٹے سے چپراسی سے لے کر اوپر تک وہ پیسے لے رہا ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ جیل میں کسی بندے کو چھڑانے چلے گئے تو پہلے جس کو پیپر بھیجنے ہیں اندر وکالت نامے کے، اس نے پیسے لینے ہیں۔ پھر جب وہ بندے کو روبکار بنتی ہے، جس نے روبکار لکھنی ہے، ضمانت لکھنی ہے، اس ٹائپسٹ نے پیسے لینے ہیں۔ پھر جب ٹائپسٹ نے پیسے لیے، جس کو جا کر وہ ضمانت کے پیپر دینے ہیں کہ سرکاری طور پر وہاں پہنچا دو، اس نے پیسے لینے ہیں۔ پھر جب وہ اندر جائے گی، پھر اس کو جب وہ چھڑانے جائیں گے اور جس چوکی سے گزریں گے وہ مٹھائی کے نام پر وہ پیسے لیتے ہیں۔ اور بندے اتنے چاہے کیس کے اوپر نہ لگے ہوں، جتنے آخر میں 2,000 اس طرح کرتے کرتے کتنے ہزار یہ لے جاتے ہیں۔ پوچھو تو 1000 دلیلیں دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کا مال حرام طریقے سے کھانا ہے، جس کی آقا علیہ السلام نے واضح طور پر کہا کہ مسلمان کی جان اور اس کا مال بلا وجہ شرعی، ایک تو ہے نا ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم نے اپنا ملازم رکھا، ایک دوسرے سے مال لے رہے ہیں دے رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ دوسرے سے سود لیا جا رہا ہے، دوسرے سے رشوت لی جا رہی ہے، دوسرے کے مال کو چھین لیا گیا ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا ہے، یہ حرام ہے۔ جتنی مرضی اپنے آپ کو دلیلیں بندہ دے لے، جتنا مرضی بھولے بادشاہ بن کے رکھے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جی، مجھے تو کیا پتہ ہو جی یہ کیا ہوتا ہے، بات جی میں تو ایک نظام چل رہا ہے، مارکیٹ میں ایسا ہی رائج ہے، یہ قیامت والے دن دلیلیں نہیں چلنی۔ پھر عزت کہ جب کوئی ہمارا ماتحت ہے، کوئی ہمارا ملازم ہے، اللہ نے اتنی عزت دے دی کہ ہمارے ماتحت بھی کوئی ہیں، کوئی ہم بھی کسی کو ملازم رکھنے کے قابل ہو گئے، ہمارے گھر میں بھی کوئی کام کرنے والی آ گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ کوئی ہماری بات بھی ماننے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ عزت دے تو کسی اور کی عزت کرنی بھی سیکھنی چاہیے، اچھے طریقے سے بولنا چاہیے، مسکرا کر بات کرنے میں کیا ہے۔ ہاں جہاں ادب آداب سکھانے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، جہاں ان کو غیر شرعی کام سے روکنا ہے، وہاں شریعت کے دائرے میں رہ کر سختی بھی کی جائے، لیکن ہر وقت سخت رہنا، ہر وقت پارا ہائی رہنا، یہ تو درست نہیں ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے محبوب کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ ایک مسلمان کی عزت کس قدر آقا علیہ السلام کو عزیز ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن کسی مسلمان کی حرمت سے بڑھ کر تیری حرمت نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج اسی خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہو کر ہم مسلمانوں کو نہ صرف دھکے دیتے ہیں، میں نے لڑائی کرتے دیکھا ہے، لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، صرف کس لیے؟ حجر اسود کو چومنے کے لیے۔
حجر اسود کو چومنا ٹھیک ہے، مستحب عمل ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن علماء نے اجازت دی کہ جب وہاں رش ہے وہاں آرام سے چومنا ممکن نہیں تو دور سے استعلام کر لو. سارے مسلمانوں کو دھکے دے کر اور کسی کو اپنے قریب نہ لگنے دینا، یہ کس طرح کا جو ہے وہ ہمارا فارمول ہے کہ بس میں اس کو چوموں گا، چاہے بقیہ کو میں دھکے دے کر بقیہ کے ساتھ ہاتھا پائی کر کے میں وہاں پہنچ جاؤں. مزدلفہ عرفات کے میدان میں لڑ رہے ہوتے ہیں، میرا خیمہ ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا خیمہ ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا بستر ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا بستر ہے. اور آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مسلمان کو جس نے ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. اب یہ جو ایذا دینے والا فارمولہ ہے نا، یہ بھی غلط استعمال ہوتا ہے. ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے مجھے ایذا دی ہے، یہ لوگوں کو ایذا دے رہا ہے. ظالم بھی یہی سمجھتا ہے. ظالم خود ظلم کرے گا اور دلیل یہ دے گا کہ یہ لوگوں کو ایذا دے رہے ہیں، میں اس لیے ان کو مار رہا ہوں. حال ہمارا یہی ہے کہ کسی کی گردن دباؤ نا، اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں. تو اس کے اوپر کہا جا رہا تو مجھے آنکھیں دکھاتے ہو، اگرچہ نیچے سے اسی کے ہاتھ کی وجہ سے آنکھیں باہر آئی ہیں، اسی کی گردن دبانے کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، وہ پھر بھی کہے گا مجھے آنکھیں دکھاتے ہو، پھر اور مارتا ہے. ہمارے یہاں یہی نظام چلتا ہے کہ جب کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ کوئی عزت دے دے پھر وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ پتہ نہیں میں ساری زندگی اسی طرح ہی رہوں گا. بڑوں کو سوال آیا، نیٹ کے اوپر جا کر کبھی قلعوں کو سرچ کریں، امیج آف فورٹس لکھ کر دیکھیں. قلعے کا انگلش میں فورٹ کہتے ہیں نا، اس کو لکھ کر دیکھیں، اتنے قلعے آئیں گے جو ویران پڑے ہوئے ہیں، جس کے ہزاروں خادم ہوتے تھے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. نام اسی کا رہے گا جو مصطفیٰ کا ہو کے رہے گا. نام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ہی رہے گا، نام حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ہی رہے گا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا رہے گا، ان علماء کا، ان صوفیاء کا، ان عاشق رسول ہی کا رہے گا جو دین کے وفادار ہوں گے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. حضرت امام ابو حنیفہ کتنے بڑے امام ہیں، دنیا ان کی عزت کرتی تھی، ہزاروں شاگرد تھے. ایک مرتبہ جب جا رہے تھے تو انجانے میں کسی لڑکے کے پاؤں کے اوپر پاؤں آ گیا. اس لڑکے نے کہا اے ابو حنیفہ خدا کا خوف کر، اس دن سے ڈر جس دن تو اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اور تجھ سے تیرے اعمال کی پوچھ ہوگی. حالانکہ انجانے میں پاؤں آیا نا، ہمارا آ جائے تو کیا ہو گیا، دیکھو تو صحیح میری کیا غلطی ہے، تمہاری غلطی ہے، تمہارا پاؤں اس طرف آ گیا، تمہاری موٹر سائیکل اس لائن میں آ گئی، اپنی غلطی تو مانتے نہیں. امام ابو حنیفہ نے کیا کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جملہ سنا تو بے ہوش ہو گئے، خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے. تو جب ہوش آئے تو کسی نے کہا حضور اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کون سی بات ہے، آپ کی کون سی غلطی ہے، آپ کیوں ڈرے کہ کل قیامت والے دن اس کی پوچھ ہوگی، آپ کی غلطی تو ہے نہیں. تو امام ابو حنیفہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ غیبی ہدایت کے لیے اس کے بچے کے منہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نکلوایا ہو. اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، اللہ کے خوف کو مد نظر رکھ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ جو بولا ہے یہ رب تعالیٰ نے اس کے منہ سے مجھے ڈرانے کے لیے یہ الفاظ نکلوا دیے ہو. اس میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے
ڈرتے ہوئے آپ لرز اٹھے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت امام حازم سیدنا ابو حازم انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بد خلق ہونے کی 2 علامتیں ہیں۔ بد خلق ہونے کی 2 علامتیں ہیں۔ اگر ہم نے کبھی اپنا پریکٹیکلی کرنا ہو کہ یار میں اچھی اخلاق والا ہوں یا نہیں، کس طرح پتہ چلے؟ امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی 2 علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ جب تو گھر میں داخل ہو، اور سارا گھر جو ہے وہ مسکرا رہا ہو، لیکن تمہیں دیکھ کر سارے خوف زدہ ہو جائیں، تمہیں دیکھ کر سارے خوف زدہ ہو جائیں، تو سمجھو کہ تو بد خلق ہے۔ اور ایمان سے بتائیے گا ہم اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ مجھے دیکھ کر سارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے، کوئی بچہ بولے، کوئی میرا شاگرد بولے، کوئی میرا ملازم، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے شر سے ڈرتے ہیں۔ مثال کیا دی کہ سارے آپ کے آنے سے پہلے مسکرا رہے ہوں، لیکن تمہارے آتے ہی ان کے چہروں کے اوپر خوف آ جائے تو سمجھو کہ تم اچھے اخلاق والے نہیں ہو۔ اور دوسری علامت یہ بیان کی کہ اگر تمہیں دیکھ کر جانور، بلی، کتا وغیرہ بھی جو ہے وہ بھاگ جائیں، ہوتا نا کہ بعض بلیاں جو ہوتی ہیں ان کی فطرت ہوتی ہے کہ جو بلی پالی ہو نا، اس کو آپ ذرا سا بھی جھاڑ دیں گے نا، ماریں گے تو وہ جانور جو ہے وہ آپ سے بھاگے گا، وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے مجھے مارنے والا ہے۔ اور جو پیار کرتا ہے نا جانور سے، بلی سے، کسی بھی جانور سے پیار کرے گا، وہ جانور اس کے قریب آئے۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، اور میں جب بھی اس حدیث پاک کو سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار کس قدر دین ہمارا کامل ہے، اور ایک ایک نقطے کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اس طرح پیدا کیا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں کہ جو اس سے پیار کرے گا یہ بھی اس سے پیار کرے گا، اور جو اس سے بغض رکھے گا یہ بھی اس سے بغض رکھے گا۔ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، چاہے کسی غیر کا کیوں نہ ہو، اپنا بھتیجا بانجا نہ بھی ہو، جب ہم ان سے پیار کرتے ہیں تو بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کے دل میں بھی آپ کا پیار آئے گا۔ آپ یک طرفہ کسی بھی بندے سے جو آپ کا جتنا مرضی محب ہو، جتنا مرضی آپ کا عقیدت مند ہو، جتنا مرضی آپ کے ہاتھ چومتا ہو، آپ اس سے تلخ لہجے میں بات کریں، وہ 1 مرتبہ چھوڑ دے گا، 2 مرتبہ چھوڑ دے گا، ایک وقت آئے گا کہ اس کے دل میں بھی آپ کی نفرت آ جائے گی۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اس انداز سے پیدا کیا ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا تو یہ بھی کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو پہلے ہم لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں، پہلے لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں گے تو لوگ پھر ہماری عزت کریں گے۔ اگر ہم لوگوں کے بارے میں بدگمان ہوں گے، ہر بندے کو ہم کرپٹ سمجھیں گے، ہر مولوی کے اوپر تنقید کریں گے، ہر امام کو برا سمجھیں گے، ہر انتظامیہ کو حرام خور سمجھیں گے، چندہ کھانے والا سمجھیں گے، تو کبھی بھی ہمارے بارے میں کوئی اچھا گمان نہیں رکھے گا۔ مشہور ہو جاتا ہے لوگوں میں، چغل خور ہے، الزام لگانے والا ہے، یا بڑا بے باک آدمی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی حدیث پاک کی تصدیق ہے کہ جب آپ کسی سے محبت نہیں کرو گے وہ بھی آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے،
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان کو ایذا دی یا اس کو دھوکہ دیا وہ ملعون ہے۔ وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے جس شخص نے کسی مسلمان کو تکلیف دی یا اس کو دھوکہ دیا۔ ہمارے یہاں تکلیف اور دھوکہ اس کو کہتے ہیں یہ ٹرینڈ ہے، یہ چلتا ہے کہ جی یہ والی چیز آپ کو پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گی، اوریجنل 1 نمبر پیس ہے۔ اور کئی مرتبہ ذاتی تجربہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز لی ہے نا اور اوریجنل کہہ کے لیے یار اچھی کوالٹی کی دے دیجئے گا، اب اتنی زیادہ تاجروں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ حدیث پاک ہی ہے کہ تاجر جو ہوں گے وہ فریبی ہوں گے قیامت کے قریب۔ اتنے فریب سیکھ لیتے ہیں کہ وہ بعض اوقات 2 نمبر کو ایسے 1 نمبر پیش کریں گے، اس طرح دیکھیں جی اس کا رنگ دیکھیں، اس کی یہ کوالٹی، اس کی یہ کوالٹی، اس طرح کہہ کر دھوکے کے ساتھ وہ اپنی چیز بھیج دیں گے۔ وہ چیز 10 روپے کی ہوگی اس کو 100 روپے کی بھیج دیں گے اور اس کو اپنا کمال سمجھیں گے۔ جو جتنا بڑا سیل مین چھڑی لے کر بیٹھا ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ تنخواہ دکاندار کر دیتا ہے کہ تو صحیح ہے بھائی، اور جھوٹ بول، اور زیادہ 2 نمبریاں کر، تیری اور تنخواہ بڑھا دوں گا۔ وہ ساروں کے اوپر فخر کرتا ہے، میرا تجربہ ہے، میں تو گاہک کو جانے نہیں دیتا، میں تو ایسا ان کو جو ہے نا وہ شکار کرتا ہوں۔ یہ فخر نہیں ہے، جو سچ ہے وہ بیان کر دو۔ اور سچے بندے بھی تو تاجر ہے نا۔ سچا تاجر کل قیامت والے دن صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سچا تاجر امام ابو بکر صدیقوں کے امام، اور کیا چاہیے کہ بندہ نیکوں کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی یا اس کو دھوکہ دیا۔ آج ہم کہتے ہیں میرا یہ کام بس نکال، اس کے بعد ایک میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں، وہ وعدے، وہ ایگریمنٹ، وہ سارے کچھ بندہ بعد میں بھول بھال جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے بس یہ وقت میرا نکال دے۔ تحریری قرض دیا ہو، تحریری طور پر معاہدے کیے ہوں، وہ مکر جاتے ہیں۔ کورٹوں میں جا کر دیکھیں کیس چل رہے ہیں، گواہوں کو بھی مار دیتے ہیں، وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ خود بندہ ہاتھ سے لکھا ہوا جی یہ چیک کروا لو جی میرے دستخط ہی نہیں ہے، وہ لیبارٹریوں سے چیک ہو رہے ہیں اس کے دستخط، اور اس کے اوپر پیسہ لگ رہا ہے، اس کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 391، آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے، اپنے اشارے کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اشاروں کے ذریعے اگلے کو خوف زدہ کر دے۔ ہوتا نا کہ بندہ کہتا میں نے نہیں تجھے چھوڑنا، میں یہ کر دوں گا، میں تیرے خلاف یہ کرنے لگا ہوں، میں تیرے خلاف یہ آپریشن کرنے لگا ہوں، میں نے تجھے مار دینا ہے، میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے۔ یہ جو میں ہوتی ہیں نا یہ چند دن کی ہوتی ہے، جب تک کرسی ہوتی ہے، جب تک مال ہوتا ہے، جب تک منصب ہوتا ہے، اس کے بعد یہ جو میں ہوتی ہے نا یہ پر جب اس کا حساب دینا پڑتا ہے نا تو دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ بکری جو ہوتی ہے نا، بکری وہ میں کرتی ہے، میں کرتی ہے، جب وہ ذبح ہو جاتی ہے اس کی کھال جو ہے وہ چمڑا بن جاتی ہے، اور جب وہ چمڑا پتھر کے اوپر ایسے مارا جاتا ہے تو پھر وہ کھال پتہ کیا کہتی ہے؟ تو ہی تو، پھر وہ تو کہتی ہے، پھر وہ میں نہیں کہتی۔ چمڑے کو جب پتھر کے اوپر مارو تو وہ ایک آواز آتی ہے نا، تو اہل جو علم ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ کیا کہتی ہے؟ تو اے مولا ہوں تو۔ ایک بندے کے اوپر جو عروج آتا ہے، ہر شخص کے اوپر اگر کوئی کسی وقت عروج آیا اس کے اوپر ہمیشگی نہیں ہے،
ہمیشہ بادشاہی رب تعالیٰ کی ہی ہے، نبیوں کی ہے، ولیوں کی ہے، اور جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی ہے۔ دوسرا بندہ جو ہے وہ جتنی مرضی کر لے، اپنے 2-4 سالوں میں جو مرضی ظلم کر لے، اس کا انجام کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ کل قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہوگا کہ کتنے مظلوم لوگوں کی تم نے جان لی، کتنوں کا تم نے گھر برباد کیے، کئیوں کو تم نے مارا، کئیوں کو ڈرایا، کئیوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ظلم کیے، اس کا حساب دینا پڑے۔ آج بندہ اپنے بل بوتے پر بچ بھی جائے، رب تعالیٰ کے حضور تو پیش ہونا ہی ہے نا۔ یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا نا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان، پھر فرمایا اس کے بعد آقا نے فرمایا جہاد، پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل افضل عمل کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا غلام آزاد کرنا۔ پوچھا یا رسول اللہ کون سا غلام آزاد کرنا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی قیمت زیادہ ہو، جو اچھا غلام ہو اللہ کی راہ میں، وہ آزاد کرو، زیادہ ثواب ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ اگر غلام آزاد کرنے کی جو ہے وہ سکت نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کو ہنر سکھا دو، کسی کو ہنر سکھا دو، کوئی کمال سکھا دو کہ جس کے اس کا روزگار چل جائے، اس کے جو ہے وہ کچھ فائدہ ہو جائے، علم سکھا دو، کچھ سکھا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی نہ ہو سکتا ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنے آپ کو لوگوں کو شر پہنچانے سے بچا لو۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا نہیں نہ کر سکتے تو کسی کے ساتھ برا بھی نہ کرے۔ فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ کم تر عام شخص کے لیے بھی یہ حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ سارے قوانین جو ہیں وہ بڑے لوگوں کے اوپر، افسران کے اوپر، بڑے بڑے لیڈروں کے اوپر ڈال دیں اور خود کہیں کہ جی میں تو بڑی ہوں، میں تو ایک عام سا شخص ہوں۔ نہیں، ہر ایک سے اس کی پوچھ ہونی ہے، ہم سب سے پوچھ ہونی ہے۔ فرمایا کہ جو سب سے کم، اگر تم کسی کا نفع نہیں کر سکتے، کسی کو قرض نہیں دے سکتے، کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتے، کسی کو صدقہ نہیں دے سکتے، کسی کی مشکل دور نہیں کر سکتے، کسی جائز بندے کے لیے سفارش نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کوئی تکلیف اس کی دور نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا کر لو کہ کسی کو تکلیف نہ دو۔ تو ناظرین آج یہی موضوع تھا کہ ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت، اس کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان بھی ہے چھوٹا سا